سورۃ البقرہ آیت نمبر 280۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پس اگر ہے وہ تنگی والا پس اسے مہلت دینی ہے آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈر جاؤ، یوما، ایسے دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، تم اس میں لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس، پھر بدلہ دی جائے گی پورا ہر جان۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اسلام نے سود لینے سے منع کر دیا۔ سود لوگ کب لیتے تھے؟ اس زمانے میں سود اس وقت لیا جاتا تھا جب کوئی مقرر رقم اور اس کا منافع مقرر وقت پہ نہیں دیتا تھا۔ مثلاً کسی بندے نے کہا کہ مجھے مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ دو، وہ کہتا ٹھیک ہے لے لو، کب واپس کرو گے؟ میں 2 ماہ بعد کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم نے مجھے 1,02,000 روپیہ دینا، ٹھیک ہے، مقرر وقت آ گیا، پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اب تمہیں 1,04,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ جیسے جیسے مدت بڑھتی جاتی سود بھی بڑھاتے جاتے ہیں۔ اب اسلام نے جب سود زائد رقم کو ختم کر دیا کہ زائد نہیں لے سکتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا پھر کیا کریں؟ ایک بندہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا کرے؟ اسلام کہتا ہے فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگی والا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی آنے تک اس کو مہلت دو۔ یہ یاد رکھیے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ آپ نے کسی بندے کو پیسے ادھار دیے، وہ موقع پر مقرر وعدے پر آپ کو نہیں دے سکا، آپ جانو آیا کہ اس کے اوپر کوئی تنگی تو نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک بندہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، لیکن وعدہ خلافی کرنے میں وہ بے بس ہے۔ وہ آپ کو امید پر وعدے دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ وقت آتا ہے اس کی وہ امید پوری نہیں ہوتی، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ وعدہ خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ جس کو ہم نے قرض دیا ہے اگر وہ مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں، ظاہر ہے جس نے لینے ہوتے ہیں اس کی نظر میں تو وہ ہے ہی چور، اس کی نظر میں تو ہے ہی وہ حرام خور، اس کی نظر میں تو ہے ہی وہ وعدہ خلاف۔ لیکن حقیقت اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نے کسی سے پیسے لینے ہیں مقرر وقت پر دیکھو، اگر وہ بندہ تنگی والا ہے پھر کیا کرو؟ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی آنے تک اس کو مہلت دے دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ تو مستدرک حاکم کی روایت ہے اور کتابوں کے اندر بھی آتی ہے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، جتنی مدت تک کے لیے اس نے اس کو قرض دیا اتنی مدت تک روزانہ جتنے پیسے اس نے اس کو قرض دیے اتنے پیسے قرض دینے والے کو روزانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہتا ہے۔ آپ نے کسی بندے کو 1,00,000 روپیہ ادھار دیا، 6 ماہ بعد واپس کرے گا، 6 ماہ تک حدیث کے مطابق آپ کو روزانہ 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ کتنے کروڑ روپے صدقہ کرنے کا اجر آپ لے گئے۔ اور جب مقرر وقت آیا وہ بندہ نہیں دے سکا پھر کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے پھر تم اسے اگلا وقت دے دو، پھر اس دن سے، یہ صحیح حدیث ہے، اس دن سے روزانہ تمہیں اس سے ڈبل پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ہے۔ پھر 1,00,000 کے 2,00,000 ہو گئے اللہ کے ہاں۔ یہ اخوت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ہمیں، ہاں اگر کسی کے پاس ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، بہانے کرتا ہے،
پھر اسلام کہتا ہے مطل الغنی یحل عرضہ، مالدار بندے کا ٹال مٹول کرنا اپنی عزت کو حلال کروا لیتا ہے، مطلب پھر اس کی بے عزتی کرنا، چار بندوں میں اس کو بٹھانا، اس کو رسوا کرنا، یہ جائز ہو جاتا ہے۔ تیرے پاس ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ ایک بندہ ماڑا ہے، تنگ دست ہے، چلو اس کی تو سمجھ آتی ہے پریشانی مجبوری، تو کیوں نہیں دیتا؟ جائز ہے اس کی بے عزتی کرنا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن کہتا ہے اگر وہ بندہ تنگ دست ہے اور وہ تمہیں قرض نہیں دے سکتا، تم اس کو مقرر وقت تک کے بعد اور وقت دے دیتے ہو، چلو جب تمہارے پاس ہوں دے دینا، لیکن قرآن کہتا ہے اس سے بھی ایک بڑا صدقہ تمہیں بتاتے ہیں، تم معاف ہی کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ معاف کر دوں میں؟ کیوں؟ میرے پیسے، میری خون پسینے کی کمائی، میری محنت، میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں اللہ کے لیے؟ قرآن کہتا ہے ان کنتم تعلم، اگر تم جانتے کہ کسی کو معاف کرنے کا کتنا اجر ہے، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا کتنا عظیم عمل ہے، اور کسی مومن کو خوش کرنا، جب آپ نے کسی بندے سے قرض لینا ہو اور اس کو آپ کے قرض کی وجہ سے ہر وقت فکر لگی ہو، وہ پریشان ہو، اور آپ دیکھیں، آپ اس کو جا کر کہیں جاؤ آج کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تم سے نہیں لینا، اس کو کیا خوشی ہوگی غریب آدمی کو اس وقت، اور آپ کو اللہ کے ہاں اس پر کیا اجر ملے گا آپ کو نہیں پتہ۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ اس کا اجر کیا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تم ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹائے جانے کے دن کو یاد رکھو۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، جس نے سود کھایا اس کو اس کے مطابق سزا، جس نے معاف کر دیا اس کو اس کے مطابق جزا، جس نے مہلت دے دی آسانی تک، جب تمہارے پاس آئیں آسانی سے دے دینا، اس کے لیے اس کے مطابق اجر، ہر جان کو اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، کسی حقدار کو اس کے حق سے کم نہیں دیا جائے گا، اور کسی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا میں اس کے حق سے کم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ظلم سے بڑھ کر نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ ہے، گویا کہ یہ جو لفظ ہے نا آخری، تم اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لہذا سود سے باز آ جاؤ، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے سے باز آ جاؤ۔ یہ الفاظ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے، ہمیں اکثر ان کو دہرانا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم اللہ سے ڈر جاؤ جس دن، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ جو اس دن سے ڈر گیا پھر اس کے لیے بڑی آسانی، پھر دنیا کی بہت ساری چیزیں اور معاملات طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔